معزز سامعین، آرین اور قدیم ہندوؤں کے زمانے میں جو راجا، سردار اور سپاہی ہوا کرتے تھے وہ کھشتری کہلاتے تھے۔ بدھ مت کے زمانے میں بھی جیسا کہ بدھ خود تھا، اکثر راجا اور سردار کھشتری ہوتے تھے۔ بدھ مت کے عہد کے وسط سے لے کر مسیح سے تقریباً 500 سال بعد تک شمال مغربی ہند کے بہت سے ملکوں میں ستھین یا سکا قوم کے راجا راج کرتے تھے۔ ناظرین، بکرما جیت کے زمانے میں ستھین اور کھشتری راجاؤں اور ان کی سلطنتوں کا ذکر سننے میں نہیں آتا، بجائے ان کے 600 عیسوی سے 1200 عیسوی تک جدھر نظر جاتی ہے راجپوت راجاؤں کے راج دکھائی دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ راجپوت کون تھے؟ راجپوتوں کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کھشتری ہیں، رام چندر جی اور سیتا جی کے بیٹے لو اور کش کی اولاد ہیں، اور قدیم زمانے کے کھشتری خاندانوں سے ہمارے نسب نامے ملتے ہیں۔ بعض عالموں کا خیال یہ ہے کہ یہ دعویٰ صحیح ہے۔ لفظ راجپوت کے معنی ہے راجاؤں کے بیٹے۔ زمانہ سلف کے کھشتری واقعی راجاؤں کے بیٹے پوتے ہوتے تھے، اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اچانک کھشتریوں کی قوم کا خاتمہ ہو گیا ہو۔ لیکن بعض عالموں کا خیال ہے کہ راجپوت ستھین یا سکا قوم سے ہیں، جو سن عیسوی کے ابتدائی 500 سالوں میں بڑی کثرت سے شمالی مغربی ہند میں آ کر آباد ہوئے، اور ان کا تعلق یونان سے ہے، جو سکا سے پہلے وہاں آباد تھے۔ اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ راجپوتوں کی خاص قومیں، مثلاً وہ جو دلی، کنوج اور ہندوستان کے مرکز میں حکمران تھیں، اصل کھشتری نسل سے ہیں، اور بعض قومیں جن کا نام اول راجپوتانہ مالوا اور گجرات میں سننے میں آتا تھا، جہاں سکا کے خیل حملہ آور آ کر آباد ہوئے، ستھین نسل سے ہیں۔ راجپوت بڑی شریف اور اعلیٰ قوم سے ہیں، بڑے بہادر ہیں، چونکہ یہ لوگ جنگ و جدل میں بڑے مرد ہیں۔ وہ بدھ کے دیا دھرم کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ بدھ کہتا ہے نہ کسی جاندار کو مارو اور نہ ستاؤ۔ انہوں نے جہاں تک ہوا برہمنوں کی مدد کی، بدھ مت کو دبایا اور پرانے ہندو مذہب کو از سر نو پھیلایا۔ راجپوت اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور ہوئے، اپنی آن کے لیے جان بھی دے دیتے تھے۔ ان میں بچپن میں شادی کا رواج تھا، جبکہ بعض اعلیٰ راجپوت خاندانوں کی لڑکیاں اپنے پسند کی شادی کرتی تھیں۔ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ اس کے ساتھ آگ میں جل کر مر جاتی۔ کسی جنگ میں ناکامی کے خدشے کے باعث راجپوت اپنی عورتوں کو قتل کر کے میدان جنگ میں مارے جاتے تھے۔ اس رسم کو وہ جوہر کہتے تھے۔ راجپوت آپس میں لڑتے رہتے تھے، اگرچہ بعض موقعوں پر وہ اکٹھے ہوئے، مثلا محمود غزنوی کے دور میں جے پال کی سرکردگی میں۔ پھر 1191 عیسوی میں شہاب الدین غوری نے جب ہند پر حملہ کیا تو پرتھوی راج چوہان کی قیادت میں۔ اس کے بعد جب بابر ہند میں آیا تو رانا سانگا کے جھنڈے تلے، لیکن یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوا اور وہ پھر آپسی لڑائیوں میں مصروف ہو گئے۔ راجپوتوں نے اپنی بہت سی خوبیوں کی وجہ سے 600 سال تک راج کیا، اور پھر اپنی بہت سی برائیوں کی وجہ سے اپنے راج گنوا بیٹھے۔ ناظرین، جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں بہت سے راجپوت راجا ہوئے ہیں۔ اس سبب سے کہہ سکتے ہیں کہ 600 عیسوی سے 1200 عیسوی تک راجپوتوں کی سلطنت کا زمانہ ہے۔ آرین عہد میں گجرات کو شری کرشن کا دوار کہتے تھے، بعد میں اس کا نام سوراشٹر ہوا۔ یہاں 416 عیسوی سے لے کر تقریباً 300 سال تک بلبھی خاندان کے راجا راج کرتے تھے۔ جب چینی سیاح ہیوان سانگ سوراشٹر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ ایک زبردست سلطنت ہے جہاں بلبھی راجاؤں کا راج ہے، ملک خوشحال اور مالدار ہے اور دور دراز ملکوں سے تجارت ہوتی ہے۔ 746 عیسوی سے مسلمانوں کے زمانے تک سوراشٹر میں راجپوتوں کی عملداری تھی۔ یہ چلواکیہ کہلاتے تھے، اور پٹن، جس کو اب فقط پٹن کہتے ہیں، ان کی راج دہانی تھی۔ مالوے میں بکرما جیت کی اولاد حکمران رہی۔ اس خاندان کا سب سے بڑا راجا بکرما جیت کے بعد شیلا دت دوئم تھا، جس کا حال چینی سیاح ہیوان سانگ کے سفر نامے سے معلوم ہوتا ہے۔ ان کے بعد راجپوتوں کا دور شروع ہوا۔ بعد کے زمانے میں مالوا راجپوتوں کی نہایت زبردست سلطنتوں میں شمار ہوتا تھا۔
اڑیسہ قدیم زمانے میں اندھیر کی سلطنت کے نام سے مشہور تھا۔ 474 عیسوی سے 1132 تک یہاں کسرا خاندان کے راجپوت حکومت کرتے تھے۔ بھنشور ان کا پایا تخت تھا جہاں انہوں نے بہت بڑے بڑے خوبصورت اور شاندار مندر بنائے۔ اس خاندان کے اول راجہ کا نام پیاتی کسرا تھا۔ اس کی راجدھانی کے نام سے ظاہر ہے کہ اڑیس میں بدھ مت کا زور تھا۔ اس وقت وہاں کل ملک میں ہندو مذہب پھیلا ہوا تھا اور شیو جی کی پرستش ہوتی تھی۔ کسرا راجاؤں کے بعد گنگا پتر خاندان کا دور شروع ہوا۔ یہ بھی راجپوت تھے۔ 1132 عیسوی سے 1534 تک انہوں نے اڑیس میں حکومت کی۔ 1560 عیسوی میں یہ ملک مسلمانوں نے لے لیا۔ گنگا پتر وشنو کی پرستش کرتے تھے۔ پوری میں جگن ناتھ جی کا مشہور مندر ہے، وہ اسی خاندان کے ایک راجہ کا بنایا ہوا ہے۔ دریائے نرمدا سے لے کر دریائے کرشنا تک کل دکن میں 700 برس یعنی 500 عیسوی سے 1200 عیسوی تک چلواکیہ خاندان کے راجپوت حکمران حکومت کرتے تھے۔ اس خاندان کی دو شاخیں تھیں۔ مشرقی شاخ کا پایا تخت دریائے گوداوری پر راج مہندری تھا اور مغربی پایا تخت مہاراشٹر میں کلیان تھا۔ اب ان راجاؤں کے فقط نام ہی باقی ہیں۔ میسور کے ملک میں 900 عیسوی سے 1310 تک بلال خاندان کے راجپوت فرمانروا تھے اور ان کا پایا تخت دوار سمت تھا جہاں انہوں نے ہیلے بیت کا مشہور مندر تعمیر کیا۔ مسلمانوں نے اس خاندان کو شکست دی اور خود ملک کے حاکم اور فرمانروا بنے۔ تلنگانے میں تقریباً 1100 عیسوی سے لے کر 1323 تک کاکتی خاندان کے راجپوت راج کرتے تھے۔ ان کا پایا تخت وار منگل تھا۔ 1323 عیسوی میں مسلمانوں نے وار منگل لے لیا اور اس کو اپنا دارالخلافہ بنا کر گولکنڈے کے سلطنت قائم کی۔ بنگال میں 500 برس تک پال اور سین خاندانوں کے راجہ راج کرتے تھے۔ یہ بھی راجپوت تھے۔ 800 عیسوی کے قریب سے لے کر 1050 عیسوی تک پال راجاؤں نے راج کیا اور 1050 عیسوی سے لے کر 1300 عیسوی کے قریب تک سین خاندان کا دورہ رہا۔ اس کے بعد یہ ملک بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ دیوگیری واقع مہاراشٹر میں 1100 عیسوی کے قریب سے 1300 عیسوی کے قریب تک یادو بنسی راجپوت راج کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم شری کرشن کی نسل سے ہیں۔ یادو بنسی کھشتری ہیں۔ 1300 عیسوی کے قریب مسلمانوں نے دیوگیری فتح کر کے اس کا نام دولت آباد رکھ دیا۔ راٹھور، چوہان، تنوار راجپوتوں کے مشہور خاندان ہوئے ہیں۔ 1190 عیسوی کے قریب کنوج، اجمیر اور دلی میں ان کی حکومت تھی، مگر 1190 عیسوی میں غوری نے یہ علاقے بھی لے لیے۔ راجپوتوں کے مسلمان ہونے کا سلسلہ قادری اور چشتی بزرگوں کی وجہ سے ہوا۔ 1931 کی برطانوی مردم شماری کے مطابق 11 ملین کے قریب لوگوں نے راجپوت ہونے کا دعویٰ کیا، جن میں سے 8.6 ملین ہندو تھے، 2.3 ملین مسلمان اور تقریباً 60,000 کے قریب سکھوں نے بھی یہ دعویٰ کیا۔ ناظرین، راجپوتوں کے بارے میں جتنی معلومات ہمیں تاریخ کی کتابوں سے مل سکیں وہ ہم نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ دوستو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔